بڑی ہماری جین زی میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کھیتی کر رہے ہیں. میں ایسے بچوں لیکن آپ تو جین زی نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. میں تو نہیں ہوں، لیکن میں ایسے آپ تو، اور ہم تو جو ہیں وہ اس سے پہلے ہیں. لیکن میں مسلسل رابطے میں رہتا ہوں. ہم ملینیل ہیں. میں مسلسل، جو میرے والد صاحب ہیں مجھ سے موسم کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اب میں یہ بیج لگانے لگا، موسم بتاؤ. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب مجھ سے پیسٹی سائڈس کی بات کرتے رہتے ہیں، وہ جو فرٹیلائزر ہے اس کی بات کرتے رہتے ہیں. میں منڈیوں میں جاتا ہوں، میں یہاں سے فرٹیلائزر یہاں سے پرچیز کر کے بھیجتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. جو ہم ٹماٹر لاسٹ ایئر لگایا، اس سال میں ابھی ٹماٹر پہ آنے والا تھا کہ چلیں آپ، تو لاسٹ ایئر میں ٹماٹر لگایا، اس کو ایک بیماری پڑ گئی. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیماری، میں نے اس کو کہا جی تصویریں بھیجی، اسکین کیا. میں نے بتایا جی کہ آپ کی زمین میں اس چیز کی کمی ہے، تو اس چیز کو آپ ٹھیک کر لیں تو یہ زمین یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو اور وہ اس طریقہ استعمال کر کے بہتری ہوئی. پھر میرے والد صاحب نے جو ٹماٹر کے جتنے کاشتکار ہیں ان کو بتایا کہ یہ چیز میں نے لاسٹ ایئر آزمائی ہے تو آپ بھی آزمائیے. صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ٹماٹر ہمارے ہاں بہت مہنگا بکا ہے، پیاز بہت مہنگا بکا ہے. اب آگے سستا ہوا تھا تھوڑا سا، لیکن یہ کہ یہ اتنا مہنگا بکا ہے تو وہ اس میں انہوں نے پورا نہیں کر لیا کسان نے. زخموں پہ نمک دیکھیں چھڑک رہے ہیں. ایک بات تو ڈاکٹر صاحب ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگ بیچنے والے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں کہ جی ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ منافع ہو رہا ہے، سب یہی کہتے ہیں نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ 3 فصلیں بتاتا ہوں. اچھا. اور وہ بھی گندم کے ساتھ لنک ہے. اوکے. مثلا کیونکہ بر وقت آپ نے امدادی قیمت کا تعین نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے 1 سال آپ رگڑا لگا چکے تھے، تو کسان نے کہا کہ جی گندم میں پیسے کوئی نہیں ملنے، میں سبزیات کی طرف آ جاتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سبزیات کی طرف آ گیا، اسٹل گندم لگائی. جب گندم لگنے کے بعد بھی بندوبست نہیں ہوا نا، امدادی قیمت کا اعلان نہیں ہوا، تو لوگوں نے چارے کے طور پہ بھی بیچی ہے گندم. اچھا. چارے کے طور پہ کاٹ کے لے جاؤ. ٹھیک ہے. بہاریہ جو مکئی ہے اس کی کاشت کر لی جائے. سبزیات لگا لی گئی. ٹھیک ہے. اب ٹماٹر کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. میں ٹماٹر کا کاشتکار ہوں. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب نے ٹماٹر لگائے ہیں، میرے تایا جی نے لگائے ہیں. ٹھیک ہے. بہت پیسے کمائے ہوں گے. جو پیسے کمائے میں آپ کو بتا دوں اچھا. کہ شروع میں تو ریٹ مناسب ملتا رہا، بعد میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ادھر سے ٹماٹر آئے ہیں یہاں بکے ہیں تو پر ٹوکری پتہ یہ چلا کہ جنس بیچ کے 150 روپیہ پلے سے پڑ گیا. اچھا. اور ایسا مہنگا بیچ کر بھی مہنگا کب بکا ڈاکٹر صاحب؟ 150 روپے کلو ہی بکتا رہا ہے. 150 روپیہ کوئی نہیں، وہ پہلے بکتا رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے ہاں شروع ہوا ہے تو 150 روپیہ پر بکٹ پلے سے پڑا ہے. اچھا. میں جنس لے کے آیا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر میرا خرچہ کتنا ہے؟ میرا خرچہ اس کے اوپر 350 روپے ہے. ٹھیک ہے. اس کو چننا، ٹھیک ہے، جو مزدور ہیں ان کو مزدوری دینا، خود وقت دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے، خود ساتھ آنا. ٹھیک ہے. اب اس سارے مرحلے میں میرا خرچہ جو ہے وہ 350 روپے ہے. ٹھیک ہے. یہ پر بکٹ کی بات پر بکٹ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ صرف میں اب اس میں زمین میں جو محنت ہوئی ہے وہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف فصل تیار کرنے کے بعد لے کے اس کو آنا ہے. ٹھیک ہے. اب 350 روپیہ وہ بکٹ کے اوپر خرچہ ہے. اور وہ بکٹ یہاں کتنے کی بک رہی ہے؟ 200 روپے کی. اچھا. جی ہاں. یعنی بکٹ پہ آنے والا خرچ بھی پورا نہیں مل رہا. نہیں مل رہا. اب 150 روپیہ پلے سے ڈال کے میں نے پیسے دیے کہ بھائی یہ میری فصل ہے، یہ مجھ سے 150 روپیہ پکڑو اور میری فصل بھی. ڈاکٹر صاحب امیزنگ نا، مطلب دیکھیں کہ آپ کا وہ 200 روپے کا بک رہا ہے جس میں 350 خرچہ آیا. ابھی آپ نے بیج محنت وہ سارا وہ نہیں ڈالا اس میں، چلے وہ ڈال دیں 500 ہو جائے گا، 550 ہو جائے گا. 150 200 کا بک رہا ہے، لیکن پبلک کو تو پھر بھی مہنگا ہی مل رہا تھا. درمیان میں کون؟ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ 150 پہ حیران ہو رہے ہیں، جو گندم پہ اس کو 1700 کا ٹیکہ لگا ہے فی من، وہ آپ جو ہے وہ غائب اولا کر گئے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں بیچ میں آپ نے طے کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کی جو فراوانی. میں پھر کہوں گا کہ چیزوں کو سستا کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، پرچیزنگ پاور آپ نے بڑھانی ہے. اب یہاں سے آپ آ جائیں پیاز کے اوپر. ٹھیک ہے. پیاز بھجن بکا ہے 20 روپے کلو، 15 روپے کلو پیاز بکا ہے. کب؟ یہ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے. اچھا. اور عید کے دوسرے دن میں آپ کو ایک اور سبزی کی بات کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب 15 عید سے پہلے ڈاکٹر صاحب نہیں تھا، 30 روپے یا آپ کہہ سکتے ہیں 30 تک تو میں نے خریدا ہے. سر کہتے ہیں لوہے کی قیمت لوہار کے پاس. آپ نے پرچیز کیا ہے باہر سے. ٹھیک ہے. کبھی منڈی جا کے دیکھیں سر. میں آپ کو بتاؤں عید سے پہلے ایک فصل ہے، ایک سبزی ہے بھنڈی. عید سے پہلے جو بھنڈی ہے نا وہ 1 من 200 کی بک رہی تھی. اور عید کے تیسرے دن، ٹھیک ہے، کل کی بات میں آپ کو بتا دوں، ایک منڈی ہے وہاں پہ 1 من 50 روپے کی بکی ہے. یہ من کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، من 40 کلو. میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. جو لائیو لوگ آئے ہوئے ہیں
बोली भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, और ये इतनी मुश्किल फसल है ₹1.5 किलो सर, इतनी मुश्किल फसल है। जब भिंडी तैयार हो जाती है ना, तो भिंडी को तोड़ना है जो, अच्छा, ठीक है, उसको तोड़ते हुए आपके हाथों के ऊपर कांटे लगते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में आपने उसको तोड़ना है जब हब्स ने आपको पकड़ा हुआ है। और ये हैरान है। अब यहाँ पे आप आ जाए मजीद मक्की की तरफ चले जाए। अच्छा, जो बहारिया मक्की है, ठीक है, जो है वो इस्तेमाल होती है, बेसन बनता है उससे, और भी बहुत कुछ बनता है, वो 1800 रुपये जो है ना वो बिक रही है। जो कॉस्ट उसके ऊपर आई है वो 2600 से 3000 आई। अब यहाँ एक सवाल है, सही है, जो आपको करना चाहिए, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल है, वो है बाय प्रोडक्ट का। अच्छा, ठीक है, आप केचप खाते हैं? जी हाँ। हमें जो केचप खिलाया जा रहा है क्या वो ऑर्गेनिक है? टमाटर नहीं होता, टमाटर के अलावा सब कुछ होता है। यहाँ जिम्मेदारी आ जाती है हुकूमत की और कारपोरेट सेक्टर की। भाई हमें सिंथेटिक चीज़ें खिला रहे हो, आप उनको मजबूर भी तो कर सकते हैं। सही है, आप उनको मजबूर कर सकते हैं, टमाटर खरीदें, टमाटर परचेज करवाएं उनसे। ऐसे ही है, तवज्जो ही नहीं है। यहाँ पे एक और बात बताऊँ, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टमाटर अफगानिस्तान जाता है। ओके, स्मगलिंग ज़्यादा हो रही है, जो बाय रूल नहीं जा रहा। बाय रूल जाएगा तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, किसान को भी फ़ायदा होगा। तो महंगा हो जाएगा। ठीक है, महंगा नहीं होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जो जा रहा है स्मगलिंग से, उसमें ना किसान का फ़ायदा है, ना उसमें जो है वो हुकूमत का फ़ायदा है, स्टेट का भी फ़ायदा नहीं है। स्मगलिंग में जो कार्टेल है बड़े बड़े, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, माफिया उठा रहे हैं। फिर यहाँ एक और बात है, देखिए डाटा मेरे पास नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास डाटा होता है। किस लिए बैठे हुए आप? रूल करने के लिए आप बैठे, डाटा आपके पास है, आपको पता है आपकी बम्पर क्रॉप आ रही है, ठीक है, आपने मंडियाँ तलाश करनी है। सही है, जहाँ आप प्रोपोगेट करके अपनी चीज़ सेल करेंगे। यहाँ क्या है, पता है कि बम्पर क्रॉप आ रही है, इसके बावजूद 15 दिन पहले गंदम इंपोर्ट कर ली। अच्छा, आपको पता है कि आपकी बम्पर क्रॉप आ रही है, 15 दिन पहले गंदम इंपोर्ट कर ली, नहीं मुझे मुकम्मल कर ले। ये फैसला कौन करता है? ये फैसला आपके बड़े बड़े सरमायादार करते हैं। अच्छा, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रूल अप्लाई नहीं होता? गवर्नमेंट भी वही है। मतलब ये अब देखें कि बम्पर क्रॉप आ रही है, यहाँ आप सुनिए, ठीक है, 15 दिन बाद आपकी अपनी फसल आ रही है और आपने बाहर से गंदम मंगवा ली है, आपके पास डाटा नहीं था, सब कुछ था। असल में जो आपने इंपोर्ट करवाई है ना, उसमें आपका हिस्सा है, ठीक है, अपने पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट ज़िबा कर डाला। यहाँ से गंदम स्कैंडल शुरू हुआ और ये PDM 1 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यानी जो निगरान गवर्नमेंट से पहले जो 1 साल का सेटअप था, ठीक है, सेम सेटअप, जिसके लिए वो हबीब अकरम साहब एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं, मेरे अब ज़हन में नहीं आ रहा, तो मतलब छोड़िए उसको। तो आप ये देखिए, ये आलम है, किसान क्या करेगा, और चीज़ें जुड़ी हुई है, चीज़ें जुड़ी हुई है, मरेंगे आप और आवाम को भुगतना पड़ेगा। अशराफिया के गिरबान जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको अभी मौजूदा फसलों के बारे में बताया, अच्छा, ठीक है, किसान रुल गया सर, रुल गया। और सब आपकी सारी गुफ्तगू से जो मुझे चीज़, जो पिक्चर बन के सामने आई है, उसमें पूरी तरह से जो बोझ पड़ रहा है वो किसान पर पड़ रहा है, और अगर थोड़ा बहुत मज़ीद पड़ रहा है तो वो आवाम पर पड़ रहा है। दरमियान में चाहे वो आड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट है, वो चाहे एलीट क्लास है, अशराफिया है, वो तो मज़े कर रही है, मज़े कर रही है। तो इसका बस मुझे 2 जुमलों में बता दीजिए कि फिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन तो जो है वो इस्लामी है, पहली बात है। लोग इस्लाम से भागते हैं, ठीक है, और जब हम इस्लाम की बात करने लगते हैं तो हमारा लिबरल तबका होता है, तो मौलवी है, ठीक है, और बदकिस्मती से हमारे सुनने वाले भी वहीं पे अपने जो कान है दूसरी तरफ कर देते हैं, ठीक है। हज़रत उमर के ज़माने में क्या मामलात होते रहे, बाज़ार को कैसे चलाया गया, ठीक है, मुझे आप बताएं, जब कहज पड़ा तो चारे का बंदोबस्त कैसे किया गया, ठीक है। हज़रत उमर के बेटे जो है, उनके जानवर जो है वो तगड़े हैं, ठीक है, उनके जानवर तगड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनके जानवर कैसे तगड़े हो गए, क्योंकि नवाजा गया है, लिहाजा बैतुल माल में पैसे जमा करवाए, ठीक है, उसमें से हिस्सा, और आपको जो है वो विल के साथ चलना है। आपके मौजूदा वज़ीर ख़जाना कभी किसी किसान से मिले होंगे?
نہیں ملے ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں، کی ان کو نہیں ہو، پتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر حل کہاں سے نکلے گا؟ جب تک آپ اپنا ویژن ٹھیک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک آپ احساس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں یہاں ایک ایجوکیشن سیکٹر کو بھی ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ جی بالکل، کسان اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کا 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور اس مرتبہ گورنمنٹ نے کتنا جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہے بجٹ؟ 0.8%۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں، جی جی، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کے اوپر آپ نے خرچہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم گندم کم بھی دینے کے لیے تیار ہے، 1800 سے نیچے لے آئے، آپ 2000 نہ دیں، 1800 نہ دیں، مگر تو آپ 1000 پہ لے آئے، 700 پہ لے کے آئے، فرٹیلائزر کو سستا کریں، کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل، ٹھیک ہے، پیسٹیسائڈز میں کیوں نہیں کرتے؟ اضافے کا باعث بیج ہمیں خراب ملتے ہیں، جو پچھلے سال چاول کے بیج صحیح نہیں ملے، کون ذمہ دار ہے؟ کیا آپ نے آج تک کچھ سوچا؟ وہ امپورٹ کرنے والے تو وہ لوگ ہیں نا، وہی سرمایہ دار ہے۔ اور اس پہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا حصہ ہماری حکمران اشرافیہ ہے، ان کا ہے، اور سیدھی سی بات ہے، کوئی اسٹیٹ ہے نا تو وہ اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مثلا میں یہاں ذکر کروں گا عمران خان کا، انہوں نے جو ہے وہ لاسٹ جو ٹینیور تھا کووڈ کے درمیان کہا کہ جناب حکومت سب تک ہر بندے تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو پہنچنا پڑے گا، آپ نہیں، بری ذمہ نہیں ہے، اور گریبان آپ کے گریبان ہوں گے اور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، قیامت کا دن ایک آنا ہے، جی بالکل فیصلہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر ہم اپنے ناظرین سے بس آخری بات کریں گے کہ دیکھیں ہمارا مقصد آپ تک بات پہنچانا ہے، سلوشن آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تو مہمان نہیں ہو سکتی ہے، لڑ نہیں سکتے ہیں، ہم درخواست کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ کہ آئیے مل کر ہم اپنی اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کریں، احتساب کریں، اور اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بتائیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اگر ان کو پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں تو پھر ان کا اکاؤنٹیبل کر بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم یہاں پر بھوکے مریں گے اور ہمارے اوپر ہماری جو لاشیں ہوں گی انہیں گدھیں نوچ رہی ہوں گی۔ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے اور خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا موقع آئے کہ ہمیں فزیکلی جا کر جو ہے وہ حکمرانوں سے کہنا پڑے، اس سے پہلے ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔